السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ جانیں گے دنیا کے سب سے پہلے انسان کو جنت سے آخر کیوں نکالا گیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے کیوں منع کیا، کون ہیں حضرت آدم علیہ السلام، کب پیدا ہوئے، کیوں اللہ نے ان کو پیدا کیا اور کیسے پیدا کیا، اور ان کی وفات کب ہوئی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت آدم علیہ السلام کا پورا واقعہ۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ میں، جس وقت تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، کیا تو ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری خوبی اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام زمین سے ایک مٹھی لے کر حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اس لیے زمین کے لحاظ سے لوگ سرخ، سفید، سیاہ اور درمیانے درجے کے ہیں۔ اسی طرح اچھے، برے، نرم اور سخت طبیعت والے اور درمیانہ درجے کے لوگ پیدا ہوئے۔ اور سدی نے ابن عباس، ابن مسعود اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین میں مٹی لانے کے لیے بھیجا، تو زمین نے کہا میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ تو مجھ میں سے کمی کرے یا مجھے عیبناک کرے۔ تو وہ مٹی لیے بغیر واپس چلے گئے اور کہا کہ اے اللہ، اس نے تیری پناہ پکڑ لی تو میں نے اس کو پناہ دے دی۔ پھر میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو زمین نے اس سے بھی پناہ پکڑ لی، تو اس نے بھی پناہ دے دی اور جبرائیل علیہ السلام کی طرح واقعہ بتایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا اور اس نے پھر سے پناہ پکڑ لی، لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل کیے بغیر واپس چلا جاؤں، اور اس سے سرخ، سفید اور سیاہ مٹی ملا کر پکڑی، جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں والی ہے۔ وہ مٹی لے کر اوپر گئے اور اس میں پانی ملایا، یہاں تک کہ وہ چپکنے والی لیسدار مٹی بن گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا کہ ابلیس اس سے تکبر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا اور وہ 40 سال تک مٹی کے ڈھانچے کی شکل میں پڑا رہا۔ جب اس میں روح پھونکنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کو سجدہ کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی اور روح اس کے سر میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ جب وہ چھینکے تو فرشتوں نے کہا اے آدم، الحمدللہ کہو۔ پس آپ نے الحمدللہ کہا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا رحمک ربک، تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ اور جب روح آنکھ میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے جنت کے پھل دیکھے، اور جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو آپ کو کھانے کی طلب محسوس ہوئی، اور روح پاؤں تک پہنچنے سے پہلے ہی اچھلی اور جنت کے پھلوں کی طرف چل پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام دنیاوی چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے عرض کیا اے ہمارے رب، تو پاک ہے اور ہمیں ان چیزوں کے نام معلوم نہیں، مگر جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پس جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتائے تو اللہ پاک نے فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں حقیقتاً آسمانوں اور زمینوں کے غیب کو جانتا ہوں
اور جو کچھ ظاہر ہے اور جو کچھ باطن ہے۔ ابلیس کا سجدے سے انکار۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور کہا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ذلیل اور مردود ہے، تو یہاں سے نکل جا، اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پس شیطان نے ان دونوں کو وسوسے میں ڈالا اور بہکایا کہ ان کے لیے ان کی چھپی ہوئی شرمگاہوں کو ظاہر کر دے، اور اس نے کہا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا اس میں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ، اور ان کے سامنے قسمیں کھانے لگا کہ یقیناً میں تمہارا خیرخواہ ہوں۔ آخر اس نے دھوکہ دے کر ان کو پھسلا لیا، اور جو ہی انہوں نے اس درخت کا پھل چکھا ان کی شرمگاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئیں، اور وہ مارے شرم کے جنت کے درختوں کے پتوں کو اپنے اوپر چپکانے لگے، اور ان کے رب نے ان کو آواز دی کہ کیا ہم نے تم کو درخت سے نہیں روکا تھا؟ کیا ہم نے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ پس شیطان نے ان کو پھسلا دیا اور جنت میں جس میں وہ رہ رہے تھے اس سے نکلوا کر چھوڑا۔ پھر ہم نے ان کو حکم دیا کہ تم بہشت سے یعنی جنت سے اتر جاؤ۔ پس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے، اللہ نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا۔ آخر وہ ممنوع درخت کون سا تھا جس کے پھل کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا؟ اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے اختلافات ہیں۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ وہ انگور کا درخت تھا۔ اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ وہ گندم یعنی گیہوں کا پودا تھا، اور یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں آئی ہے، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا بھی یہ کہنا ہے، اور حضرت وہب نے کہا ہے کہ اس کا دانہ مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا، اور حضرت سوری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ کھجور کا درخت تھا، اور ابن جریج نے مجاہد سے نقل کیا ہے کہ وہ انجیر کا درخت تھا۔ بقیہ اللہ عالم کہ وہ کس چیز کا درخت تھا۔ یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کون سی جنت میں تھے جس جنت سے ابلیس نے ان کو نکلوایا تھا؟ تو اس کے بارے میں جمہور کا کہنا یہ ہے کہ وہ جنت المأوا تھا جس میں حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کتنا عرصہ رہے؟ حسان بن عطیہ سے نقل کیا ہے کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام 100 سال تک قیام پذیر رہے، اور ایک روایت میں 60 سال تک کا ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کہاں اتارا گیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ وحنا نامی زمین کی طرف اتارے گئے، اور حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اتارے گئے، اور حضرت حوا جدہ میں، اور ابلیس بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر اتارا گیا۔ سدی کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں اترے اور حجر اسود بھی ان کے ساتھ تھا۔ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہوئی۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہوئی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دوسرے کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا کہنا ہے کہ ابلیس کو جنت سے نکال کر حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کیا گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام وہاں اکیلے رہتے تھے اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ سکون حاصل کرنے کے لیے ان کی بیوی یہاں نہ تھی۔ وہ سو کر بیدار ہوئے
تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں عورت ہوں۔ پوچھا تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ تو حوا نے کہا تاکہ تم کو سکون حاصل ہو سکے۔ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا گیا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ پھر اس پسلی کی جگہ کو گوشت سے پر کر دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کے متعلق اچھی وصیت قبول کرو کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے لگ جاؤ گے تو اسے توڑ بیٹھو گے اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو وہ اسی طرح ٹیڑھی رہ جائے گی۔ اس لیے عورتوں کے متعلق اچھی وصیت قبول کرو۔ حوا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ انسان حی یعنی زندہ انسان کی ماں، اس لیے اس میں مبالغہ کر کے ان کا نام حوا پڑ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی اولادیں جنت میں ہوئی یا زمین پر، اس کے بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ ایک یہ کہ ان کے یہاں اولاد صرف زمین میں ہی پیدا ہوتی ہیں اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ قابیل اور اس کی بہن جنت میں پیدا ہوئے، واللہ عالم۔ اور ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے یہاں ہر دفعہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے اور حکم یہ تھا کہ ایک جوڑے کی لڑکی کی شادی دوسرے جوڑے کے لڑکے کے ساتھ اور دوسرے جوڑے لڑکے کی شادی پہلے جوڑے کی لڑکی کے ساتھ ہو جائے، اور یہ سلسلہ کافی مدت تک چلتا رہا اور ایک وقت میں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کی شادی باہمی طور پر جائز نہ تھی۔ ابن جریج نے اپنی تاریخ میں بعض سے ذکر کیا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے 20 امیدوں سے 40 افراد کو جنم دیا، اور بعض نے کہا ہے کہ 120 امیدوں سے 240 افراد کو جنم دیا، ہر دفعہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو جنم دیا۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ آپ رضی اللہ عنہ کی عمر کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ آپ کی عمر لوح محفوظ میں 1000 سال لکھی گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جمعہ کے دن وفات ہوئی اس حال میں کہ وہ پہلے سے بیمار تھے، اور حنود نامی خوشبو ان کے پاس فرشتے لائے اور اللہ کی طرف سے جنت سے کفن مہیا کیا، اور آپ کے بیٹے اور وصی حضرت شیث علیہ السلام سے تعزیت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن وہ جنت میں داخل ہوئے، اسی دن وہ جنت سے نکالے گئے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے نبی، ابو البشر اور خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جمعہ کے دن پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ دنیا آباد ہو سکے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ابلیس جو کہ فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، اس نے حسد کیا اور اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے اس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم آپس میں کسی سے حسد نہ کریں اور اللہ کے حکم کی فرما برداری کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا پورا واقعہ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔